علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز رؤوف رحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الأمی وآلہ طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے درود و سلام کی فضیلت میں بے شمار احادیث پیش کی ہے میں نے، اور آپ نے سماعت فرمائی، اور تمام کے ریفرنس ٹو کانٹیکٹ میں نے پیش کی ہے الحمدللہ۔ اور آج 3-4 حدیثیں اس کا خلاصہ سماعت فرماتے ہیں۔ آنے والا مہینہ ماہ نور ہے، ماہ ربیع الاول ہے۔ اگر حدیث اور درود شریف کی عظمتوں کو اگر ہمارے دل میں بٹھاتے چلے جائیں گے تو آپ کو درود کی اہمیت، درود کی عظمت معلوم ہوگی، اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے اتنے ایپیسوڈ پیش کیے گئے ہیں، آج 12 ایپیسوڈ ہے، 12ویں والے کے 12 سے نسبت رکھتی ہے یہ۔ ہم نے الحمدللہ درود کی شرعی حقیقت بتائی ہے، لغوی حقیقت بتائی ہے، اور 1400 سال میں جتنے ائمہ مفسرین محدثین کے جو نظریات ہیں وہ پیش کی ہیں۔ درود کا کانسیپٹ قرآن کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا کانسیپٹ ہے، یہ توحید کا کانسیپٹ ہے، رسالت کا کانسیپٹ ہے، اور تمام چیزوں کے ہم نے ریفرنسز پیش کیے ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت اور غیر اہل سنت والجماعت اس کو دیکھیں اور شک شبے میں نہ پڑیں، اور فالو کریں، اپنے آپ کو ریئل گائیڈنس لیں، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ آج میں آپ کے سامنے اور ایک پیارے اور خوبصورت حدیثیں پیش کروں گا درود کی عظمت کے حوالے سے، سلام کی عظمت کے حوالے سے، تاکہ ہماری زندگیوں میں درود کثرت سے، اور درود ایک وقت نکال کے 24 گھنٹے میں ایک وقت نکال کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے رہیں۔ ہم بھی پڑھیں، ہمارے اہل و عیال بھی پڑھتے رہیں۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص میری قبر پر درود پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس کا گواہ ہوتا ہوں، اور قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ جو درود پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایمان کی گواہی دیں گے قیامت میں، اور اس کی شفاعت فرمائیں گے، شافی بھی ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس حدیث مبارک عظمت درود کو بٹھاتے چل جائیے اور سنتے چلے جائیے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ شافی نہیں، شفیع ہے۔ شفیع، ہاں، شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت فرمائیں گے، جی، جو درود پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور اس کی ایمان کی گواہی بھی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ناظرین، یونیکنس دیکھیے، انفرادیت دیکھیے، کوئی عمل میں ایسا ثواب اور ایسی اہمیت نہیں بتائی گئی جتنی اہمیت درود کو دی گئی ہے اسلام میں۔
سبحان اللہ. ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرما رہا ہے اور 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. یہ حدیث مبارکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور تیسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سید الملائکہ سید الانبیاء سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا جو آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر سلام پڑھتا ہے، جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر درود پڑھتا ہے. جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الملائکہ سے یہ جملے سننے کے بعد سجدے شکر میں چلے گئے. سبحان اللہ. دیکھیے درود ہم گناہگار پڑھ رہے ہیں، اللہ اس پر سلام پڑھ رہا ہے، اس پر درود پڑھ رہا ہے جو نبی پر درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انعام کے عوض میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سجدے شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اہمیت دیکھیے ناظرین، سمجھیے درود کی عظمت کو سمجھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے شکر ادا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ جو امتی مجھ پر درود پڑھ رہا تو اللہ اس پر درود پڑھ رہا ہے، جو امتی مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے تو اللہ اس پر سلام پڑھ رہا ہے. اس انعام کے شکریہ میں نبی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. درود کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ناظرین اور ایک حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے زیادہ وہ قریب ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہو. سبحان اللہ. جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں، جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کا انعام کیا ملنے والا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں میں وہ نبی کے ساتھ رہنے والا ہے، نبی کے ساتھ رہنے والا ہے. ایسی ہولناکی نفسا نفسی کے عالم میں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بیٹی کو بیٹے کو نہیں پہچانے گی، اور بیٹے اپنی ماں کو نہیں پہچانیں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانیں گا، دوست دوست کو نہیں پہچانیں گے. وہ عالم میں قیامت کے ہولناکی کے عالم میں وہ شخص جو کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ نبی کے ساتھ ہوگا، قریب ہوگا. کیا اس کا اجر ہے، کیا اس کی عظمت ہے درود کی. ناظرین اس کو سمجھیے، اس کی عظمت کو بٹھائیے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیے، حضور پر درود کی کثرت کریے. ہم بھی کریں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو، چھوٹے سے لے کے بڑوں کو، تمام کو درود کی تلقین کریے. درود کی بہت بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ. قیامت کی ہولناکیوں میں نبی کے ساتھ ہونے والا ہے کون؟ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور جو سلام پڑھتے ہیں ان کے سلام کو کلیکٹ کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. پاک فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگاتا ہے. سبحان اللہ. نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہی ہے، الہی ہے. یہ جو میرے الفاظ نہیں ہیں، شیخ نوید قادری کے الفاظ نہیں ہیں، جو الفاظ نبی کے الفاظ ہیں. اور نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہی الہی ہوتی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ کچھ فرشتے ایسے ہیں بس دیکھتے رہتے ہیں، جہاں پر سلام پڑھا جاتا ہے اس سلام کو کلیکٹ کرتے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی یہ سلام بھیجا ہے. نبی کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اور ناظرین یہ بتاؤں ہم نبی سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کیوں اتنی محبت کرتے ہیں نبی سے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہمارے درود کو بھی قبول کرتے ہیں، ہمارے سلام کو بھی قبول کرتے ہیں، ہم پہ نظر شفقت، نظر رحمت اور نظر عنایت فرماتے رہتے ہیں. اسی لیے محبت دن بدن بڑھتے چلی جاتی ہیں اور ذکر نبی کا کرتے رہتے ہیں. ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہم اعتراض نہیں کرتے. اعتراض نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اعتراض نبی ہم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اعتراض نہیں کرتے. اور غیروں سے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں. تو قربت کن کو ملے گی؟ ہمیں ملے گی بے شک انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیثیں ہیں. آپ کا ایمان اور زیادہ ہو جائے گا اور عشق اور محبت میں زیادہ ہو جائے گا. اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو. اپنے ایمان کو درود شریف کی کثرت کرتے کرتے اپنے ایمان کو قوی اور مضبوط بناؤ تاکہ نبی کا دیدار اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. درود شریف ایک ایسی بہترین وظیفہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور وظیفہ نہیں ہے. اور آخری حدیث، یہ حدیث جب سنیں گے آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میں میری دعا کا چوتھائی 1/4 حصہ 25% دعا کا 25% حصہ آپ پر درود پڑھوں اور 75 حصہ دعا میں لگاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو عرض کرتے ہیں صحابی رسول یا رسول اللہ میری دعا میں کتنا حصہ آپ پر درود پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو. اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ 1/4 حصہ آپ پر میں درود پڑھنا چاہتا ہوں اور 75% آپ پر دعا میں لگانا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تم چاہو، اگر تم چاہو زیادہ کرنا چاہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے پھر فرمایا نصف حصہ، آدھا حصہ دعا کا میں آپ پر درود پڑھتا ہوں اور آپ پر اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تم چاہو، اگر اس میں اور اضافہ کرتے ہیں تو تمہارے لیے بہتر ہے فرما رہے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں تیسری مرتبہ یا رسول اللہ کیا میں 75% دعا کا حصہ آپ پر درود پڑھوں اور 25% جو حصہ بچتا ہے وقت وہ دعا میں لگا دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اور زیادہ کرتے ہیں تو تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. آخری میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا میں پورا حصہ 100% جتنا دعا کرتا ہوں میں پورا 100% آل ان آل آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے ہاں، اب یہ درود تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور وافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ناظرین کیا سمجھے اس حدیث مبارکہ سے؟ اس حدیث مبارکہ کا جو خلاصہ ہے یہ ہے جب انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں دعا کرتا ہے آدمی، اس کی دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. اگر تم وہ دعا روک کر درود شریف میں لگا دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ انعامات اور وہ چیزیں عطا فرما دے گا، تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے وہ وہم و گمان میں. وہ سارے نعمتیں، سارے برکتیں، سارے دعائیں، سارے نیک جائز دعائیں تمہارے قبول ہو جائیں گے. اللہ اس کو عطا فرما دے گا اور قیامت کے دن تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. پتہ چلا درود کی عظمت، انفرادیت یہ ہے. اور ہم درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کا درود کنٹینیو ہے، فرشتوں کا درود کنٹینیو ہے، اور ایمان والے کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھو. اور لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی وفات فرما گئے، نعوذ باللہ. کیا اللہ تعالیٰ وفات والوں پر درود پڑھتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تمہارا ایمان مردہ ہے، ہم زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا کلمہ زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو کنٹینیوٹی ہے درود شریف کے عنوان سے، وہ کنٹینیوٹی ہے، فرشتوں کی کنٹینیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، اور ایمان والے بھیج رہے ہیں. اور ہمارا کانسیپٹ جو ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اور جو غیر اہل سنت ہے اس پر اعتراضات کرتے ہیں، مس لیڈ اور مس گائیڈ کرتے ہیں، اور درود شریف پر جو ہے سو بے شمار کمنٹس کرتے ہیں. آئیے ناظرین، یہ میں جتنے حدیث کے سنایا ہوں میں اس کے حوالے نوٹ کریے. ریفرنس ٹو کانٹیکٹ
حدیث ہے. شعب ایمان 1583, مستدرک حاکم والیوم 1, جامع ترمذی 484, مسند احمد والیوم 1, جامع ترمذی 2457. یہ احادیث کے ریفرنسز ہے. الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے درود کی عظمت اور درود کا وقار اور درود کی جو اہمیت ہے، بہت ہمارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے. وما علینا